السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ الممتحنہ کی آیات نمبر 10 اور 11 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو، اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال۔ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں واپس کر دو، اور ان سے نکاح کر لینے پر تمہیں کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے مہر ادا کر دو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو۔ جو مہر تم نے اپنے کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلے کرتا ہے، اور اللہ کی علیم و حکیم ہے۔ اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے تمہیں کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو حل فرمایا ہے جو اس وقت مسلمانوں کو درپیش تھا، یعنی مسلمان مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر آئے تھے، اور بہت سے مسلمان ایسے تھے جن کی شادیاں کافر عورتوں سے ہوئی تھیں، کیونکہ اس وقت تو یہ ممانعت کا حکم نہیں آیا تھا۔ بے شمار شادیاں تھیں جو مسلمان مردوں نے کر رکھی تھیں، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے لیکن ان کی عورتیں مسلمان نہیں ہوئیں، بیویاں مسلمان نہیں ہوئیں۔ اسی طرح بہت سے مسلمان عورتیں تھیں جو ہجرت کر کے مدینے آ گئیں، لیکن ان کے کفار شوہر وہیں رہ گئے تھے جو پہلے سے ان کے شوہر تھے۔ تو اب سوال یہ تھا کہ اب اس معاملے کو کس طرح حل کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں انہی مسئلے کو حل کیا ہے۔ اور پہلی بات تو ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ جو عورتیں ہجرت کر کے مدینے آ گئی ہیں ان کے بارے میں اطمینان کر لو کہ واقعی وہ مسلمان ہو گئی ہیں۔ وہ اپنی سوال جواب کر کے اپنی تحقیق کر لو اور اطمینان ہو جائے کہ واقعی وہ مسلمان ہو گئی ہیں۔ دلوں کا حال تو اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے جو اطمینان ہو سکتا ہے وہ کر لیا جائے، اور پتہ چل جائے کہ واقعی وہ مسلمان ہو گئی ہیں تو پھر ان کو واپس مکہ نہ بھیجو، کیونکہ اب وہ کفار کے لیے حرام ہو گئی ہیں، اور ان کے وہ شوہر اب ان مسلمان عورتوں کے لیے حرام ہو گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی گئی کہ ان کو واپس نہ کیا جائے مکہ۔ دوسری بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ جب شادی ہوئی تھی میاں بیوی کی تو ان کو کافر شوہروں نے ان کو کچھ مہر دیے ہوں گے، تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وہ مہر ان کو واپس کر دو۔ عورتوں کو یہیں روک لو لیکن انہوں نے جو مہر دیے تھے ان کو واپس کر دو، اور پھر واپس کرنے کے بعد اب یہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، تم چاہو تو ان کو مہر ادا کرو اور تم نکاح کر سکتے ہو، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا حکم یہ آ رہا ہے کہ تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو، یعنی وہ مسلمان جو مرد جو ہجرت کر کے مدینے آ گئے تھے ان کی کچھ بیویاں مکے میں رہ گئی تھیں جو اسلام نہیں لائی تھیں، تو ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اب ان کو اپنے نکاح میں نہ رکھو، اور جو مہر تم نے اپنے کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو۔ ظاہر ہے مسلمانوں نے جب شادی کی تھی ان سے، پہلے کی شادی تھی وہ، تو اس وقت انہوں نے مہر کا تو سلسلہ پرانا چلا آ رہا ہے، تو انہوں نے اس وقت مہر دیے ہوں گے ان عورتوں کو جو مسلمان نہیں ہوئیں اور مکے میں ہی رہ گئیں، کافر ہی رہ گئیں، تو وہ لیکن مہر چونکہ دے دیے تھے آپ وہ واپس مانگ لو، یعنی ان کے مہر تم واپس کر دو، اور ان سے بھی تم واپس کا مطالبہ کر دو۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ اور جو مہر کافروں نے اپنے مسلمان بیوی کو دیے تھے انہیں واپس مانگ لیں، تو یعنی وہ مرد جو مکے میں رہ گئے تھے لیکن ان مسلمانوں کو مہر تو دے چکے تھے، وہ جو مدینے میں آ گئی تھی تو وہ واپس مانگنے کا انہیں کافروں کو حق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرما رہے ہیں کہ حکم ہے اور فیصلہ ہے۔
پھر ارشاد فرمایا رہا ہے کہ اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہے. یعنی یہ ہونے لگا کہ جو مسلمان یعنی مرد جن کی وہاں بیویاں کو مکے میں رہ گئی تھیں تو ان سے جب مہر مانگا گیا تو وہ انہوں نے واپس نہیں کیا. مسلمان عورتیں جو یہاں مدینے آ گئی تھیں ان کے مہر تو واپس کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے، لیکن وہ تیار نہیں ہوئے اس بات پر کہ وہ مہر واپس کریں وہ عورتیں. تو پھر اس کا حل یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ایسی صورت میں جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں، یعنی وہ جو مسلمان جن کی کافر بیویاں ادھر رہ گئی ہیں، اس رقم کے بابر ان کو ادا کر دو. یعنی پھر تم بھی ان کی رقم واپس نہ کرو، کافر مردوں کو ان کو وہ رقم واپس نہ کرو، بلکہ اسی رقم میں سے ان مردوں کو رقم ادا کر دو جو کہ جنہوں نے واپس مانگے اپنے مہر لیکن ان کو نہیں دیے گئے واپس. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حل مسئلے کا نکالا، اور اس کی مزید تفصیل اور مختلف اس میں جو مسائل بیچ میں آئے ان کی بڑی تفصیل مولانا نے تحریر فرمائی ہے اپنے تفسیر میں، تو جن کو یہاں بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن ان کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. اس میں کئی ایسے واقعات تھے، چھوٹے چھوٹے اختلافات تھے، جو مسائل تھے جو پیش آئے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حل نکالے اور ان کو حل کر دیا. مثال کے طور پر ایک حاشیہ نمبر 17 میں آپ نے کچھ تشریح کی ہے. آپ لکھتے ہیں کہ ایک صورت یہ تھی کہ جن کفار سے مسلمانوں کے معاہدانہ تعلقات تھے اور ان مسلمانوں نے یہ معاملہ طے کرنا چاہا کہ جو عورتیں ہجرت کر کے ہماری طرف آ گئیں ان کے مہر ہم واپس کر دیں گے، اور ہمارے آدمیوں کی جو کافر بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کے مہر تم واپس کر دو، لیکن انہوں نے اس بات کو قبول نہ کیا. چنانچہ امام ظہری بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے مسلمان وہ عورتوں کے مہر واپس دینے کے لیے تیار ہو گئے اور جو مشرکین کے پاس مکے میں رہ گئی تھیں، مگر مشرکوں نے ان عورتوں کے مہر دینے سے انکار کر دیا جو مسلمانوں کے پاس ہجرت کر کے آ گئی تھیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مہاجر عورتوں کے جو مہر تمہیں مشرکین کو واپس کرنے ہیں وہ ان کو بھیجنے کی بجائے مدینے ہی میں جمع کر لیے جائیں، اور جن لوگوں کو مشرکین سے اپنے دیے ہوئے مہر واپس لینے ہیں ان میں سے ہر ایک کو اتنی رقم دے دی جائے جو اسے کفار سے وصول ہونی چاہیے تھی. تو یہاں مزید وضاحت ہو گئی کہ کس طرح اس مسئلے کو حل کیا جائے. اس کے علاوہ بھی اور چھوٹے چھوٹے دوسرے مسائل پیش آئے تھے اس موقع پر جن کو اللہ کے رسول نے بڑے بہتر طریقے سے حل کر دیا تھا، اور مسلمان خواہ مرد ہوں یا عورتیں جو مدینے آگے تھے ہجرت کر کے، ان کو پوری طرح ان کے ساتھ انصاف ہو گیا اور وہ پوری طرح مطمئن ہو گئے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.